अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आइए एक बार आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं प्रिंस एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आइए हम इस क्लास में जानेंगे आज सीटेट क्लास 1 to 5। ये पार्ट 2 रहेगा। ये सवाल रहेंगे दोस्तों 121 से लेके 150 तक। और इस सवाल में सबसे पहले दोस्तों आएंगे पैराग्राफ यानी इक़्तिबास आएगा। इन इक़्तिबास को पढ़ने के बाद इन्हीं से रिलेटेड चंद सवालात होंगे। इक़्तिबास को पढ़ते हैं दोस्तों। इक़्तिबास में कहते हैं कि फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाको चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती है। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती। लेकिन आग बुझाने वालों का हौसला बहुत बुलंद होता है। वो अपनी जान पर खेल कर लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। दोस्तों ये तो इक़्तिबास हो गया। इन्हीं से रिलेटेड चंद सवालात होंगे। सवाल नंबर 121 पे आते हैं। कहते हैं फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पे डिग्री याफ्ता होते हैं, 2 पे तालीम याफ्ता, 3 पे तरबियत याफ्ता, 4 पे है तहजीब याफ्ता। डिग्री याफ्ता क्वालिफाइड जो लोगों को कहते हैं वो है। तालीम याफ्ता करीब वही चीज है, यानी तालीम हासिल। याफ्ता के माने आते पाना, तालीम पाया हुआ। तरबियत याफ्ता होता तहजीब, जानते हैं कि जिनको अदब हो, एहतराम हो, महद्दब लोगों को तहजीब याफ्ता कहते हैं। लेकिन इक़्तिबास को पढ़ने के बाद, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद समझ में आया कि तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। तरबियत याफ्ता यानी वेल ट्रेंड, ट्रेनिंग जिसकी हो चुकी है कि भाई आग कैसे बुझानी है, उसी फील्ड में ट्रेनिंग पूरी तरह हो गई, उसको कहते हैं तरबियत याफ्ता। यानी तरबियत पाया हुआ, जिनकी उसमें जिस फील्ड में है उनकी तरबियत हो गई, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनको क्या कहेंगे उर्दू में? तरबियत याफ्ता। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 दुरुस्त है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 122 पर। कहते हैं अलार्म की घंटी कब बजती है? यानी फायर स्टेशन पर अलार्म जो लगी हुई है उसकी घंटी कब बजेगी? ऑप्शन नंबर 1 पे जब कहीं से कोई खबर मिलती है, या जब किसी खतरे का एहसास होता है, या जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, या जब कहीं से आग लगने का फोन आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। चूंकि इक़्तिबास में कहा गया है, जब कहीं पे आग लगने की फोन आता है तो उसी वक्त क्या घंटी बजने लगती है। घंटी जूं ही बजी तो स्टाफ समझ जाते हैं कि अब हमें धर पकड़ वाला मामला शुरू हो गया। जल्दीबाजी में वो गाड़ी पे सवार होते हैं और चूंकि दिशा वगैरह बता देते हैं, इसी वजह से उधर चलने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी यानी 4 दुरुस्त है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 123 पर। कहते हैं फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है? यानी जितनी गाड़ियां रहती हैं वहां पे सारी गाड़ियों की जांच होती है कि भाई टेस्ट करते हैं कि कोई नट ढीला तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, हर तरह से चेक किए जाते हैं। वो चेक करना, जांच करना कब होता है? ऑप्शन नंबर 1 पे हर सिर्फ हफ्ते में एक बार, या सिर्फ 3 दिन बाद हर हफ्ते में, या सुबह शाम, या सिर्फ रात के वक्त। जी, इक़्तिबास को पढ़ने के बाद, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद समय आया सुबह शाम उनकी क्या होती है? जांच होती है, टेस्ट उसको जो है देखभाल करते हैं। चूंकि एंड टाइम पे जब फोन आएगा उस वक्त जो है जांच करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर उस वक्त कोई खराबी रही, गाड़ी नहीं चली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए चाहे कहीं से फोन आए या ना आए, हर सुबह शाम उस गाड़ी की देख रेख होती है, जांच करते हैं वहां के स्टाफ।
اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 124 پر، کہتے ہیں فائر اسٹیشن سے کون سے رنگ کی گاڑی باہر نکل پڑتی ہے؟ رنگ کیا ہوتا ہے جو گاڑی باہر نکلتے ہوئے رنگ کیا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر 1 پہ لال رنگ کی، آپشن 2 پہ سفید رنگ کی، آپشن 3 پہ پیلے رنگ کی، آپشن 4 پہ کالے رنگ کی۔ دوستو اقتباس کو پڑھنے کے بعد لال رنگ یعنی آپشن نمبر 1 درست ہے۔ لال جو ہے نا خطرے کی نشانی ہوتی، چونکہ جو ہے یہ گاڑی ایک طرح کی جو ہے خطرے کو مٹانے کے لیے جاتا ہے، اسی لیے اس کا کلر جو ہے لال ہی ہوتا ہے۔ فائر بریگیڈ والی گاڑی جو ہوتی ہے ان کے کلر کیا ہوتے ہیں؟ لال ہی ہوتے ہیں، کرے کہ لال رنگ ہی والی گاڑی نکلتی ہے باہر۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 125 پر، کہتے ہیں مشکل کی جمع ہے، یعنی ایک لفظ کیا ہے دوستو؟ مشکل ہے، اس کی جمع پوچھ رہے ہیں، گویا کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا رہے گی دوستو؟ دیکھیے آپشن نمبر 1 پہ ہے مشکلاتین، نمبر 2 پہ ہے مشکلاتان، آپشن 3 پہ مشکلات، آپشن 4 مشکالین۔ جی دوستو اس کی جمع ہے کہ مشکلات، کیا تھے دوستو؟ مشکلات، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مشکلات، مشکل واحد، اور اس کی جمع آئے گی مشکلات۔ آپشن نمبر 3 درست ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 126 پر، کہتے ہیں بلند، ایک لفظ دوستو بلند، اس کے جو متضاد مطلب اپوزٹ پوچھ رہے ہیں، تو اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ دوستو دیکھتے ہیں آپ، آپشن نمبر 1 پہ اونچا، آپشن 2 پہ اعلیٰ، آپشن 3 پہ پست، آپشن نمبر 4 پہ عرفہ۔ دیکھیے اعلیٰ عرفہ اونچا قریب قریب ہم مانا ہے، اعلیٰ مانے بلندی، عرفہ مانے اونچا، اور اونچا کے مانے اونچا، ایک ہی لفظ رہ گیا آپشن نمبر 3 پست۔ پست کے مانے آتے ہیں نیچا، کہہ سکتے ہیں جھکا ہوا، تو بلند جو ہے اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ پست، کیا ہے کہ اس کی پست آئے گی، آپشن نمبر 3 درست ہے۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 127 پر، کہتے ہیں سوال نمبر 127 پر کہتے ہیں کہ بھئی فائر بریگیڈ کے عملے کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یعنی فائر بریگیڈ کے جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کو چاقو چوبند یعنی ایکٹیو رکھنے کے لیے کیا عمل درکار یا کیا عمل بروئے کار لائے جاتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 پہ ہے ان کی پریڈ اور مشق بھی ہوتی ہے، آپشن 2 پہ ان کو توڑنے کی مشق کرائی جاتی ہے، آپشن 3 پہ ان کی غذا اور آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، آپشن 4 پہ ہے ان کو ہر وقت تیار رہنے کو کہا جاتا ہے۔ جی دوستو ہم نے پیراگراف میں جو پڑھا وہاں سے سمجھ میں آیا ان کی پریڈ اور مشق بھی ہوتی ہے ہمیشہ، کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ بھائی جلدی بازی میں آگ کیسے بجھانی ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے، اور بھیڑ ہو تو گاڑی کیسے، یہ ساری چیزوں کیا ٹریننگ ہوتی ہے، پریڈ ہوتے ہیں، مشق کرایا جاتا ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ مشق کے معنی پریکٹس کرنا، تو آپشن نمبر 1 کیا درست ہے۔ اس کے بعد دوستو آتا ہے سوال نمبر 128 پر، کہتے ہیں کس وجہ سے سڑکوں پر گاڑی تیزی سے نہیں گزر سکتی؟ وجہ کیا؟ یعنی سڑک پہ گاڑی کس وجہ سے تیزی سے نہیں گزر سکتی؟ آپشن نمبر 1 پہ ہے سڑکیں تنگ ہونے کی وجہ سے، تنگ من چھوٹا، چھوٹا سڑک ہونے کی وجہ سے، آپشن 2 پہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ سے، آپشن 3 پہ شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے، آپشن 4 پہ ٹریفک اور زیادہ گاڑیوں کی وجہ سے۔ تو دوستو اقتباس کو پڑھنے کے بعد آپشن نمبر 3 درست ہے کہ شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے۔ شہر میں عام طور پہ لوگ جو ہے بہت زیادہ باہر نکلے رہتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ شہر ہی کے لوگ نہیں ہوتے، شہر میں گاؤں دیہات کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اسی وجہ بھیڑ بڑھ جاتی ہے، تو شہر کی گلیوں میں سڑکوں پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی لیکن وہ لوگ چونکہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں بھیڑ میں گاڑی کیسے چلانی، وہ ساری مشکلات کو جھیلتے ہیں، تو شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں تیز نہیں چلا پاتے ہیں۔ یہ دوستو ہو گیا
اقتباس سے متعلق پہلا اقتباس اور پہلا پیراگراف کے متعلق چند سوالات. اب دوسرا پیراگراف اور دوسرا جو اقتباس پڑھتے ہیں. رات اندھیری تھی، شہر کی تمام دکانیں بند ہو گئی تھی. انور، اسلم اور احمد ایک گاؤں کے چبوترے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ان تینوں کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک زمانے میں پرائمری اسکول میں ذہین طالب علم، ذہین مطلب بہت زیادہ ان کا کیچنگ پاور اور سنگنگ پاور بہت ہائی فائی اسٹرانگ تھا. انور نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اس نے 2 سال پہلے ایم اے کر لیا تھا، اور اسلم نے بی اے کی ڈگری حاصل کر کے تعلیم کو ترک کر دیا، نے چھوڑ دیا. اس کے بعد احمد نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی. یہ تینوں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود یہ لوگ بیکاری کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کوئی کاروبار تھا ہی نہیں. اب آتے دوستو انہی سے ریلیٹڈ چند سوال. سوال نمبر 129 پر آتے ہیں. کہتے ہیں حاصل، ایک لفظ دوستو حاصل، اس کی جو ہے جمع پوچھ رہے ہیں. گویا کہ حاصل کیا ہے؟ واحد ہے. اس کی جمع کیا آئے گی؟ حاصلاتی، حاصلاتاتی، حصول، حاصلاتوں. جی دوستو اس کی جمع آئے گی حصول. کیا آئے گی دوستو؟ حصول. حاصل واحد اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ حصول. ٹھیک ہے. جیسے ایک لفظ قصر، قصر بلڈنگ، اس کی جمع آئے گی قصور. اسی طرح حاصل جمع حاصل واحد اور اس کی جمع حصول آئے گی. برا تو آپشن نمبر 3 کیا ہمارا درست ہو گیا. اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 130 پر. کہتے ہیں احمد نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ احمد آپشن نمبر 1 پہ میٹرک تک، آپشن 3 پہ 2 پہ ہے 8ویں جماعت تک، آپشن 3 پہ ہے بی اے تک یا انٹر تک. جی دوستو احمد نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، 10ویں جو پاس کیا اس کے بعد تعلیم کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی احمد. اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 131 پر. کہتے ہیں شروع کا متضاد. ایک لفظ ہے دوستو شروع، اس کی متضاد یعنی اپوزٹ پوچھ رہے ہیں. اب اپوزٹ میں کیا آئیں گے دوستو؟ کہتے ہیں آپشن نمبر 1 پہ آخری، ساری، ختم، جاری. اس کی اپوزٹ میں آئے گی دوستو آخری. ٹھیک ہے. چونکہ شروع کہتے ہیں اسٹارٹ کرنا، ابتدا کرنا، اور آخری اینڈنگ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے جو کہتے ہیں شروع کی جو ہے اپوزٹ کیا آئیں گے؟ آخری. آپشن نمبر کیا ہے؟ 1 درست ہے. اب آتے دوستو سوال نمبر 132 پر. کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تینوں احمد، انور اور اسلم تینوں کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ آپشن نمبر 1 پہ خوشحالی کی، آپشن نمبر 2 پہ قسم پرسی کی، آپشن 3 پہ غریبی کی، آپشن 4 پہ بیکاری کی. جی آپشن نمبر 4 درست ہے. بیکاری کی زندگی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گزار رہے تھے. چبوترے پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے یا کوئی اور کام کرتے رہتے، لیکن کوئی کام کی چیز کرتے، حالانکہ پڑھے لکھے تھے تو بھی بیکاری کی یعنی بے روزگاری کی زندگی گزارتے تھے یہ لوگ. اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 133 پر. کہتے ہیں ایک زمانے میں تینوں کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ آپشن نمبر 1 پہ یہ تینوں اسکول میں بہت شرارتی تھے. کیا شرارت ہونے میں مشہور تھے؟ نو. یہ تینوں بہت حاضر جواب تھے. آپشن 3 پہ یہ تینوں کھیلوں میں بہت اچھے تھے. آپشن 4 پہ یہ تینوں پرائمری اسکول کے ذہین طالب علم تھے. بالکل آپشن نمبر 4 درست ہے، مطلب ڈی درست ہے. پرائمری اسکول میں یہ تینوں کے تینوں بہت ذہین، بڑا ہی چالاک اور بڑا پڑھنے والا مانا جاتا تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نے بی اے کیا، ایک نے ایم اے کیا، اور ایک نے میٹرک تو پڑھ کے چھوڑ دی، بیکاری کی زندگی گزاری. اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 134 پر. کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں تینوں دوست کہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے؟ آپشن نمبر 1 پہ سڑک کے کنارے، 2 پہ ہوٹل کے اندر، 3 پہ دکان کے چبوترے پر، آپشن 4 پہ چوراہے پر. جی آپشن نمبر 3 درست ہے کہ یہ جو ہے دکان کے چبوترے پر اندھیری رات میں کیا کرتے؟ یہ تینوں کے تینوں بیٹھ کر کے گپے ہانکتے تھے ہمیشہ، اور یہ بیکاری والی زندگی، بے روزگاری والی زندگی گزار رہے تھے.
اس کے بعد دوستوں سوال نمبر 135 پر کہتے ہیں کہ اسلم نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ احمد کی بات ہو گئی، اب اسلم کی بات ہو رہی، کون سی ڈگری حاصل کی؟ آپشن نمبر 1 پہ میٹرک، آپشن 2 پہ B.Ed، آپشن 3 پہ MA، آپشن 4 پہ BA۔ جی دوستو اسلم نے BA کی ڈگری حاصل کی تھی، آپشن نمبر ڈی کیا ہے درست ہے۔ انور نے MA کیا تھا اور احمد نے میٹرک، اور جو ہے اسلم نے BA کی ڈگری حاصل کر کے تعلیم چھوڑ دی تھی۔ دوستو اب تک تو جو سوالات تھے وہ سارے کے سارے سوالات اقتباسات اور اسی طرح پیراگراف سے متعلق تھے۔ اب جو آئیں گے سوال دوستو پیڈاگوجی کے چند سوالات، سوال نمبر 136 پر آتے ہیں دوستو۔ پیڈاگوجی کے سب سے پہلے سوال کے درد کہتے ہیں دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ دوسری زبان کیوں کہا دوستو؟ پہلی زبان پھر کون سی ہو گئی؟ اس کا مطلب پہلی بھی کوئی زبان، پہلی زبان اصل میں مادری زبان یا علاقائی زبان کو پہلی زبان کہیں گے۔ اس کے بعد ملکی زبان جو ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کا ملکی زبان ہندی، یہ دوسری ہو گئی۔ تیسری زبان جو معاونت جس سے حاصل کی جائے، جیسے انگلش ہے، ہمارے ہندوستان کے تیسرے نمبر پر انگلش آتا جو کہ مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو دوسری زبان، پہلی زبان تو مادری یا علاقائی، دوسری زبان بھی بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی کب؟ آپشن نمبر 1 پہ ہے سمعی اور لسانی طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان کی مشق کر کے۔ آپشن 2 پہ ہدف زبان میں بولنے کا کورس کرے۔ آپشن 3 پہ کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر اور استاد کا تعاون حاصل کرے۔ آپشن نمبر 4 پہ اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کرے۔ جی دوستو کیا کہا؟ دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں 4 آپشن تھا، چاروں میں سب سے بہترین آپشن جو آپشن نمبر 3 ہے۔ دیکھیں کیوں 3 ہے درست ہے؟ یہ کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر، دو چیزیں اس میں، ایک حصہ ہے کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر جو کہ طلباء کا کام ہے، آموزگاروں کا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر استاذ کی تعاون۔ جی دوستو ایک طالب علم ہے، محنتی بہت زیادہ ہے، وہ قواعد پر، گرامر پر اور سبجیکٹ پر پورے فوکس کرتا، محنت کرتا ہے۔ تو اور دوسری چیز ہے استاد بھی تعاون کرتا ہے، تو اس بندے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کامیاب ہونے سے، کیونکہ وہ استاد نے تعاون کیا، دوسری وہ محنت کر رہا ہے، تو ظاہر دوسری کیا 5ویں 6ٹھی بھی زبان وہ سیکھ سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو آپشن نمبر 3 کیا درست ہے۔ اب دوستو آتے سوال نمبر 137 پر، کہتے ہیں کہ اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی 2 زبانوں کو سنتے ہیں، اس طرح 2 زبانوں سے ان کا تعارف، آپشن نمبر 1 پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپشن 2 پہ سمجھنے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، آپشن 3 پہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپشن 4 پہ بچوں کے لیے مفید ہوگا۔ جی دوستو بچوں کے لیے مفید ہے۔ کیا ہے؟ کیوں نہیں مفید ہوگا؟ کیا کہا؟ اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی 2 زبانوں کو سنتے ہیں تو سننے سے وہ زبانوں کو سیکھیں گے، گویا کہ اپنے علم میں، اپنی نالج میں بڑھوتری ہوگی۔ تو نالج میں بڑھوتری ہونا نقصان نہیں بلکہ فائدہ مند ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے نے ایک بات کہی ہے کہ جس بندے نے کسی دن کوئی نئی چیز نہیں سیکھی تو وہ دن بیکار ہو گیا۔ ہر دن نئی چیزیں سیکھنی چاہیے، چاہے وہ چیز جو ہے اس کی زندگی میں کام آئے یا دوسروں کے کام، کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنی چاہیے۔ تو پتا چلا کہ زبانیں جب سنیں گے تو بچے بولیں گے تو گویا کہ وہ زبان سیکھیں گے۔ تو زبان سیکھنا فائدہ مند ہے، نقصان مند نہیں ہے۔ اب آتے دوستو سوال نمبر 138 پر، کہتے ہیں طلبہ استاد کے فراہم کردہ مثالی جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں، وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب اس مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد اس کی کیا کہتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 پہ کل جسمانی رد عمل، ساختیاتی طریقہ، سمعی لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ۔ ایک متعارف سوال پڑھے دوستو،
طلبا و استاذ کے فراہم کردہ مثالی جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں۔ وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لے، تو سیکھتے ہیں پھر یاد کر لیتے ہیں، اور جب وہ اس مشق کو صحیح کر لیتے ہیں تو استاد کی تعریف کرتے ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں دوستوں کل جسمانی رد عمل طریقہ، کیا کہتے ہیں؟ کل جسمانی رد عمل۔ اب آتے ہیں دوستو سوال نمبر 139 پر، کہتے ہیں پڑھنے کے متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے، آموزگار مطلب سیکھنے والوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ پوری رہنمائی اور توجہ سے پڑھیں گے۔ یہ آپشن نمبر 1 پر رہنمائی کیا وہ مطالعہ، یعنی یہ طریقہ جو ہے رہنمائی کیا وہ مطالعہ ہے، یا لطف اندوز ہونے کا مطالعہ ہے، یا توسعی مطالعہ، یا بغور مطالعہ۔ جی آپشن نمبر ڈی درست ہے، اس لیے کہ بغور مطالعہ کریں گے جبھی وہ جو ہے متن پر توجہ اور تفصیل ہو سکتی ہے۔ جب تک بغور مطالعہ نہیں کریں گے تو ان سے متن کو پوری توجہ اور تفصیل سے نہیں جان سکتے۔ تو توجہ اور تفصیل اور ان کی رہنمائی بغور مطالعہ ہی سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو سوال نمبر 140 پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پرنس ایجوکیشن چینل کو دوستو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور فل واچ کیجئے، دوستوں تک شیئر کرنے کی کوشش کیجئے اور کمنٹس کے ذریعے حوصلہ افزائی کیجئے۔ دوستو سوال پہ آتے ہیں کہ سبق شروع کرتے ہی استاذ پوری کلاس کو گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع یعنی ٹاپک، موضوع کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ٹاپک کہتے ہیں۔ ٹاپک پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بولنے کی یہ سرگرمی کیا کہلاتا ہے؟ استاذ صبح صبح بچوں کو گروپ میں تقسیم کر دیا، چونکہ وہ گھر سے آئے تھے تو اخبار میں کوئی نہ کوئی دلچسپی، کوئی کہانی یا کوئی ایسی چٹکلا کچھ بھی پڑھ لیا۔ اب وہ چیز بچوں کو دے دیا کہ تم لوگ ڈسکس کرو، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ کون سی سرگرمی استاذ کروانا چاہتے طلبا سے؟ آپشن نمبر 1 پہ رہنمائی یافتہ زبانی مشق، یا بغور سننے کے لیے، زبانی روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے۔ دوستو یہ آپشن نمبر 1 درست ہے، جو کہ یہاں پہ رہنمائی یافتہ زبانی مشق کے لیے۔ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ استاذ کر رہا ہے۔ یہ بچے ایک دوسرے کی جو ہے گائیڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور زبانی مشق بھی کر رہا ہے، چونکہ ایک ٹاپک دیا، بچے تو ان کو دیکھ نہیں رہے، بغیر دیکھے ہوئے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، زبانی جو مشق ہو گیا۔ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ استاذ کر رہا ہے، اسی لیے ان کو کہیں گے زبانی یافتہ رہنمائی یافتہ زبانی مشق، رہنمائی یافتہ زبانی مشق۔ اب آتا ہے دوستو سوال نمبر 141 پر، کہتے ہیں بچوں کی وقوفی ترقی اور زبان، وقوفی ترقی اور زبان۔ آپشن نمبر 1 پہ ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ آپشن 2 پہ یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتا ہے۔ آپشن 3 پہ رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط میسج کے اصول سے متعلق ہے۔ آپشن 4 پہ فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں ان چاروں آپشنوں میں کیا سوال، کیا بچوں کی وقوفی ترقی اور زبان، ترقی اور زبان کے لیے، وقوفی ترقی اور زبان کے لیے دوستو آپشن نمبر 2 درست ہے۔ یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا اس سے کافی مربوط، جی جس کمیونٹی میں، جس معاشرے میں، معاشرہ کہتے کمیونٹی کو، جس معاشرے جس سوسائٹی میں بچے رہتے وہاں کے لوگوں سے ملیں گے، جلیں گے، وہاں سے الگ الگ چیزیں سیکھیں گے، جبھی ان کی زبان میں، اور اسی طرح واقفیت، وقوف کہتے ہیں دوستو واقفیت ہونا، جانکاری اور زبان میں ترقی کب ہوگی؟ جبکہ وہاں کے ثقافت یعنی وہاں کے ماحول اور بچہ جو جس کمیونٹی میں رہیں گے وہاں کے لوگوں سے ایکسپیرینس جو ہے سنیں گے، جب ان کی بڑھے گی، کس میں؟ ترقی زبان میں اور وقوفی میں۔ اس کے بعد دوست آتے ہیں سوال نمبر 142 پر، کہتے ہیں پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کے اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے۔ پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کے اندازہ قدر کے لیے
زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے کس چیز میں؟ آپشن نمبر 1 پہ خاص روانی کے ساتھ پڑھنے میں، سمجھ کر پڑھنے میں، حروف تہجی کے پہچاننے میں، رموز و اوقاف کے استعمال پہ۔ حروف تہجی پہچاننے میں تو پرائمری میں بچے آ گئے تو اب حروف تہجی کی ضرورت ہے نہیں۔ رموز و اوقاف کے استعمال میں یہ بھی صحیح ہے، خاص روانی بھی کے ساتھ بھی صحیح ہے، لیکن سب سے مناسب جو ہے سمجھ کر پڑھنا ہی آپشن نمبر 2 کیا ہے؟ درست ہے۔ کیوں دوستو؟ اس لیے کہ کتاب پڑھنے کا مقصد ہی سمجھنا۔ ایک لفظ ہے دوستو افہام، کیا ہوتے ہیں؟ افہام، اور ایک لفظ ہے تفہیم۔ تفہیم کے معنی سمجھنا اور افہام معنی سمجھانا۔ کتاب پڑھنے افہام کا تعلق استاد سے ہے، تفہیم کا تعلق اسٹوڈنٹ سے، بچوں سے ہے۔ جب تک استاد سمجھیں گے نہیں تو سمجھا نہیں سکتے، وہ استاد جو ہے مکمل طور پہ کامیاب نہیں، اور جو بچے سمجھیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہے پڑھ کر؟ تو پتہ چلا سمجھ کر پڑھنے میں ہی جو ہے کلاس روم میں جو بچے سمجھ کر پڑھتے ہیں جبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ دھیان دینا چاہیے استاذ کو کہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، پوری کتاب پڑھا دی اور بچے کو پتہ ہی نہیں چلا تو فائدہ کیا؟ تو استاذ کو دھیان دینی چاہیے کہ بچے سمجھتے کہ نہیں۔ آپشن نمبر 2 کیا درست ہے؟ اب آتے ہیں دوستو سوال نمبر 143 پر، کہتے ہیں کل لسانی طریقہ ہے، یعنی کل لسانی طریقہ کہتے کسے؟ آپشن نمبر 1 پہ آوازوں کی آمیزش کو کہتے ہیں، یا آواز علامت کے رشتوں کے استنباط کو، آپشن نمبر 3 پہ معنی پر مبنی، آپشن نمبر 4 پہ مہارت پر مبنی۔ دوستو کل لسانی طریقے کہتے ہیں آپشن نمبر 2 درست ہے، آواز علامت کے رشتوں کے استنباط۔ استنباط کے معنی آتا ہے دوستو کسی سے کوئی مسئلہ، کوئی چیز سے کوئی اخذ کرنا، مثلا قیاس کرنا، استنباط کرنا، یعنی کہ مان لیجئے فار ایگزامپل قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مسئلے کو انہی کی روشنی میں جو ہے لکھ لینا، بتا دینا لوگوں کو کہ فلاں آیت فلاں قرآن فلاں حدیث کی روشنی میں یہ مسئلے نکلتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں استنباط کرنا۔ برا تو آواز علامت کے رشتوں کا نام ہی کیا ہے؟ کل لسانی طریقہ۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں سوال نمبر 144 پر، کہتے ہیں کہ استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے، اس سرگرمی کا مقصد کیا ہے؟ اس سرگرمی کا مقصد ہی کیا ہے؟ 5ویں جماعت کے بچے ہیں، ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنا ہے، پھر 4 تصویریں ترتیب کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس سرگرمی کو کہتے ہیں کہ آپشن نمبر 1 پہ مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، آپشن 2 پہ کہانی کے نئے اور مشکل لفظیات کو دہرانا، آپشن 3 پہ ہے تصویروں کو ترتیب سے رکھنا، آپشن 4 پہ خلاصے کے لیے پڑھنے کی مشق دینا۔ دیکھیے دوستو کیا کہا استاد نے، 5واں ایک کہانی جلدی سے پڑھنے اور پھر تصویر ترتیب یاد رکھنا۔ دیکھیے آپشن نمبر 1 پہ دیکھیے کیا مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق۔ جی دوستو آپشن نمبر 1 درست ہے، اس میں سب سے زیادہ مناسب ہے، چونکہ مخصوص خاص قسم کے معلومات، ایک تو بچوں کو جو ہے کہانی جلدی سے پڑھنے کے لیے کرا ہے، پڑھنے کے بعد پھر تصویر کو جو ہے ترتیب وار رکھنے کے، گویا کہ کوئی خاص قسم کا سندیش، خاص قسم کا شکشا اور تعلیم بچوں کو دینا چاہتے ہیں مشق کے ذریعہ، تو اسی لیے مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آتے سوال نمبر 145 پر، کہتے زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے۔ زبان کی آموزش کیا دوستو؟ ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ تم لوگ علم کو سیکھو ماں کے گود سے لے کر قبر تک۔ تو علم کے سیکھنے کی جو ہے کوئی عمر ایج نہیں ہے، بلکہ بچے سے لے کے بڑھاپے بلکہ موت تک کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، انسان کے اندر سیکھنے کی مادہ اللہ نے نیچرل طور پر رکھی ہے، فطرتاً۔ کیسے؟ آپ کہیں گے پھر بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا جیسے مان لیجئے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے کوئی بھی انسان ہے، اب مان لیجئے ایک جگہ سڑک پہ جمع ہے لوگ،
वहां पे दूसरा बंदा फौरन आया और फौरन क्या पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, क्यों हुआ, ये क्यों पूछता है। यही तो इल्म है, इसी को जानकारी को तो गोया के इंसान की नेचर है सीखने वाला। ऊपर वाले ने डाल रखा, वो क्या हुआ जो सवाल कर रहा है, गोया कि वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है हुआ क्या। या इसी तरह से छोटा बच्चा वो पूछता रहता, अम्मी ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या है। ये नेचर है इंसान के अंदर, अल्लाह ने ऊपर वाले ने एक तरह की फितरत नेचर रखी सीखने की। बहरहाल उसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि जुबान के आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता ता हयात जारी रहता है। क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुत्तफिक हैं या गैर मुत्तफिक। ऑप्शन नंबर 1 में मैं जुज़ी तौर पर इस बयान से इत्तिफाक रखता हूँ। 2 पे है मैं जुज़ी तौर पर इस बयान से इत्तिफाक नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 3 पे मैं इस बयान से मुत्तफिक रखता। ऑप्शन नंबर 4 पे है मैं इस बयान से गैर मुत्तफिक हूँ। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है, क्योंकि मैं इस बयान से पूरी तरह मुत्तफिक रखता हूँ, मैं जो है इत्तिफाक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है सवाल नंबर 146 पर, कहते हैं बुनियादी सतह पर अंदाजा कद्र के लिए के आलाए कार और अमल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए। कैसी तरतीब देनी। ऑप्शन नंबर 1 पे आमोज बुनियादी सतह पर अंदाजा कद्र के आलाए कार और अमल को इस अंदाजा। ऑप्शन नंबर 1 पे है आमोजगार की पेश रफ्त को बयान करना और उसका तजज़िया कराना चाहिए और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नजर हो। ऑप्शन 2 पे उस्ताद तमाम आमोजगारों की हुसूल याबियों के लिए अंदाजा कद्र के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। ऑप्शन 3 पे वाज़ेह जांच और इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाए। ऑप्शन 4 पे वो बच्चों के आमोजेशी तजर्बात कमी फितरी तौसील हो। दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। ऑप्शन नंबर 1 पे क्या करें, आमोजगारों की पेश रफ्त को बयान करना एक काम, ये तो हो गया एक काम। दूसरे काम में उसका तजजिया करना नंबर 2 हो गया। और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी को पेश नजर रखना, ये तीन तीन चीज है इसमें। तजजिया करना, ये लफ्ज तजजिया जो आ जाए ना, एक मिसाल बता रहा हूं मैं, समझिए वो वाला ऑप्शन जो है ना क्लियर ही होता है आमतौर पे। आमोजगारों की पेश रफ्त को बयान करना, इसी उनका तजजिया करना, चूंकि क्लास में बच्चों की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए तजजिया तबसरा और जो है रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। बच्चों की जो है कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट उनके जो है किस लेवल पे है, इस बच्चे की सतह क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है, ये बच्चे सीखना, ये तजजिया तबसरा होते हैं, ये होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, दुरुस्त है पूरी तरह। तो दोस्तों ये जो है सवाल नंबर 146 हो गया। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 147 पर। सवाल नंबर 147 पर आते हैं, कहते हैं कि आमोजगार कवाइद के उसूल और लफ्जियात याद कर रहे हैं और मादरी जुबान में बहुत सा काम करते हैं। जुबान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल कर रहा है। क्या करें दोस्तों, आमोज का मतलब सीखने वाला कवाइद के उसूल लफ्जियात याद कर रहा है और मादरी जुबान में बहुत सा काम करते जुबान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 पे है तरसीली तदरीस, कवायद का इतलाक, रास्ता तरीका या फितरी तरीका। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 4 दुरुस्त है, चूंकि इनको कहेंगे फितरी तरीका, चूंकि बच्चों का फितरत अपनी जुबान को, मादरी जुबान को सीखना है, तो मादरी जुबान में काम करेंगे तो गोया के फितरी जुबान में काम करें। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 148 पर, कहते हैं कि छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों ही की सलाहियतों को बरोए कार लाने वाली है। बरोए कार मतलब उनकी सलाहियत को
उजागर करने वाली है। उन्हें क्लास रूम का हिस्सा होना चाहिए। इन्हें क्या होना चाहिए? क्लासरूम का हिस्सा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 पर यह मुतना आमोजगारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। ऑप्शन 2 पे किताबें असातिज़ा पर बोझ नहीं होंगे। ऑप्शन 3 पे इससे क्लास में तनव्वुअ आता है, बच्चों को तनव्वुअ पसंद है। ऑप्शन 4 पे है यह असातिज़ा को अंदाजा कद्र के लिए मुख्तलिफ किताबों के इस्तेमाल से आज़ादी देता है। जी दोस्तों, करीब करीब सारे ऑप्शन जो है ठीक लग रहे हैं, लेकिन सबसे मुनासिब जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। ये मुतनौ आमोजगारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। मुतनौ तनव्वुअ नौ के माने तक किस्म किस्म, मुतनव्वुअ आमोजगारों की किताबों तक अलग अलग सीखने वालों की किताबों तक रसाई करेंगे। जो बच्चे सीखना नहीं चाहते, जो कमजोर है, जो तेज है, हर तरह के बच्चों को हर तरह की किताबों तक जो है दिलचस्पी बढ़ाने में ये चीजें काम करती। इसी चूंकि वो क्लासरूम है, क्लासरूम में एक तरह के बच्चे होंगे नहीं, अलग अलग बच्चे होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा परफेक्ट और दुरुस्त है। अब आते दोस्तों सवाल नंबर 149 पर। कहते हैं पढ़ने की आमोजिश मतलब सीखना का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अतफाल अदब को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज है। हम पढ़ने की आमोजिश मतलब सीखने के एक बड़ा तरगीब है और अच्छे अदब अतफाल का हसूल इस चैलेंज को बोल पड़ा। ऑप्शन नंबर 1 पर तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अतफाल अदब अतफाल तक बआसानी रसाई। ऑप्शन 2 पे स्कूल के जिम्मेदारों को चाहिए कि आमोजगारों को किताब में जाना है ताकि दिन में किताबें पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हो और उन्हें तरगीब मिले। ऑप्शन 3 पे उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोजाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए। या ऑप्शन 4 पे तहरीर एक छोटी सी लाइब्रेरी के क़याम के बाद वालिदैन की हौसला अफजाई करना। दोस्तों करीब करीब सारे ही ऑप्शन दुरुस्त लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 को देखिए जरा। तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अत्फाल तक बआसानी रसाई। देखिए सवाल क्या था? पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अत्फाल का हसूल। तो दोस्तों तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अत्फाल तक बआसानी रसाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या दुरुस्त लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 150 पर। कहते हैं बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां बोलने की क्या दोस्तों सरगर्मी अच्छी सरगर्मी वो है जहां ऑप्शन नंबर 1 पे है आमोजगार ज्यादा बात करें। ऑप्शन 2 पे ज्यादा बोलने वाले बच्चों की ज्यादा शराकत। ऑप्शन 3 पे उस्ताद ज्यादा वजाहत करे। ऑप्शन 4 पे आमोजगार ज्यादा सुने। जी दोस्तों यहाँ पे बोलने की बात हो रही, क्या हो रही है? बोलने की अच्छी सरगर्मी क्या होगी? जहां पे बच्चों को ज्यादा बोलने का चांस मौका दिया जाए। आमोजगार मतलब सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उनको बोलने का मौका ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। तो ऐसी शक्ल में क्या होंगे? उन बच्चों की जुबान फसी होगी, उन बच्चों को बोलना आएगा, तकरीर है, मुकालमात है, स्पीच वगैरह वो बोलना कब आएंगे? बोलने की अच्छी सरगर्मी वही होंगे जहाँ पे बच्चों को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए आजादाना तौर पर। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको जो है बुला कर फिर तन्हाई में उनकी क्या करे? इस्लाह भी करे, लेकिन बच्चों को मौका ज्यादा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दुरुस्त है आपका। ये तो दोस्तों सवालात हो गए। अब मैं आप लोगों से फिर एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि प्रिंस एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए और फुल वॉच कीजिए। और हौसला अफजाई के लिए जो है कमेंट्स भी करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि प्रिंस एजुकेशन का ऐप प्ले स्टोर एवं स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पे जाके फायदा उठाइए, खुद भी उठाइए, दूसरों की रहनुमाई कीजिए। और हेल्प लाइन नंबर भी मौजूद है, 9155399350 ये नंबर है। दोस्तों इसके जरिए आप चाहे तो
फायदा उठाएंगे, या तो पर्सनल कोई कॉन्टेक्ट कीजिए, नोट्स चाहिए उसके जरिए, या इसी तरह से डाउट हम को क्लियर भी कर सकते हैं इनके जरिया। आई होप कि मैं समझाने में कामयाब रहा और आपको भी बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हैं।